والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آیت اہل ایمان کی خصوصیات بیان کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مومن صرف قرآن پر ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ تمام آسمانی کتب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئیں، جیسے تورات، زبور اور انجیل۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن پر ایمان لانا بھی مومن کی اہم نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی آخری کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے کی گئی ہے۔ اس کتاب کو قبول کرنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ایمان کی پہلی شرط ہے۔ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ مومن ان تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے کے انبیاء پر نازل کی گئیں، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد علیہ السلام اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایمان کی تکمیل تب ہوتی ہے جب تمام نبیوں اور ان پر نازل شدہ کتب پر ایمان ہو۔ آخرت پر ایمان مومن کا لازمی حصہ ہے۔ آخرت پر یقین کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہی یقین ہمیں دنیا میں صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یقین کی طاقت۔ مومن کا ایمان صرف موجودہ الہامی کتاب یا نبی تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام پچھلے انبیاء اور ان پر نازل کردہ کتب کو تسلیم کرتا ہے۔ آخرت کا شعور۔ آخرت کا یقین انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیک اعمال کی طرف مائل کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اسے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ قرآن اور سابقہ آسمانی کتب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مومن تمام نبیوں اور ان کی تعلیمات کو تسلیم کرتا ہے۔ آخرت پر یقین ایمان کا اہم حصہ ہے اور انسان کی زندگی میں نیکی اور تقوی لانے کا ذریعہ ہے۔ ایک خاندان کی مثال سب نبیوں پر ایمان۔ فرض کریں کہ ایک خاندان میں مختلف افراد اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں اور ہر فرد خاندان کی فلاح کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مختلف زمانوں میں مختلف نبی بھیجے جنہوں نے اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ مومن ان تمام نبیوں کو ایک خاندان کی مانند مانتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ تمام نبیوں کا مقصد ایک ہی تھا، لوگوں کو اللہ کے راستے پر لانا۔ لہٰذا جیسے ایک اچھا خاندان سب کے کردار کو مانتا ہے، ویسے ہی مومن تمام نبیوں اور کتابوں پر ایمان لاتا ہے۔ مکمل تصویر۔ پہلی اور آخری کتاب۔ ایک تصویر اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کا ہر رنگ اور ہر لائن اپنی جگہ پر ہو جاتی ہے۔ اگر تصویر کے کچھ حصے غائب ہوں تو تصویر ادھوری رہ جاتی ہے۔ اسی طرح مومن کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ قرآن کے ساتھ ساتھ پچھلی تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے، لیکن تورات، زبور اور انجیل جیسے پچھلی کتابیں بھی ایمان کا حصہ ہیں، جیسے تصویر کے ہر رنگ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عمارت کی تعمیر، بنیاد اور اوپر کی منزلیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک عمارت بنا رہے ہیں۔ اگر آپ صرف اوپر کی منزلوں پر توجہ دیں اور بنیاد کو نظر انداز کر دیں تو عمارت کبھی مضبوط نہیں ہوگی۔ اسی طرح قرآن آخری منزل ہے، لیکن ایمان کی بنیاد پچھلی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا ہے۔ اگر ہم صرف قرآن پر ایمان لائیں اور پچھلی کتابوں اور نبیوں کو نہ مانیں تو ہمارا ایمان نامکمل ہوگا۔ جیسے ایک عمارت کی تعمیر صرف اوپر کی منزلوں پر منحصر نہیں ہوتی۔ امتحان کی تیاری، آخرت کا یقین۔ جیسے ایک طالب
علم امتحان کی تیاری اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ اسے امتحان دینا ہے اور اس کے نتائج کا سامنا کرنا ہے، ویسے ہی مومن دنیا میں زندگی اس یقین کے ساتھ گزارتا ہے کہ ایک دن اسے آخرت کا سامنا کرنا ہوگا اور وہاں اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ آخرت پر یقین مومن کو زندگی میں صحیح راستے پر چلنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، جیسے امتحان کا یقین طالب علم کو محنت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سفر اور منزل کا تعلق، آخرت کی منزل۔ ایک مسافر جب سفر پر نکلتا ہے تو اسے اپنی منزل کا یقین ہوتا ہے اور وہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، اپنے راستے کا تعین کرتا ہے اور اپنی توجہ منزل پر مرکوز رکھتا ہے۔ اسی طرح مومن دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوتا ہے جس کی منزل آخرت ہے۔ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ایک دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اسی یقین کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آخرت پر یقین مومن کی زندگی کا مرکز ہے، جیسے منزل مسافر کے لیے اہم ہوتی ہے۔ یہ 5 مثالیں واضح کرتی ہیں کہ ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں اور نبیوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر مکمل یقین۔ یہ مثالیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ قرآن کے ساتھ پچھلی کتابوں کو ماننا اور آخرت کے دن کی فکر ایمان کی بنیادی شرائط ہیں، اور مومن انہی اصولوں پر زندگی گزار کر اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں مختلف مذاہب اور نظریات موجود ہیں، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف ایک نبی یا ایک کتاب تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام انبیاء اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح آخرت پر یقین ہمیں دنیاوی زندگی کے دھوکے سے بچاتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ مومن وہی ہے جو قرآن کے ساتھ ساتھ پچھلی تمام آسمانی کتابوں اور انبیاء پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ آخرت پر یقین رکھنے سے انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کا احساس ہوتا ہے اور وہ نیک اعمال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ آیت ہمیں تقوی، شکر گزاری اور احساس ذمہ داری کی طرف بلاتی ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی تیاری کے طور پر گزاریں۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کی تکمیل تبھی ہوتی ہے جب ہم تمام الہامی کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو صحیح سمت میں گزاریں۔ اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ نے جو وحی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور جو کتب آپ نے پہلے انبیاء پر نازل فرمائے، ان سب پر میرا ایمان پختہ فرما دے۔ اے اللہ، مجھے آخرت پر کامل یقین عطا فرما تاکہ میں دنیا کی فانی لذتوں میں نہ کھو جاؤں اور ہمیشہ آخرت کی تیاری کرتا رہوں۔ اے رب العزت، مجھے آپ کے دین پر ثابت قدمی عطا فرما اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہر عمل میں آپ کی رضا کی تلاش کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، میری زندگی کو آپ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرما۔ آمین۔